اپنے غلاموں میں غریبوں سے زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اسود رنگ کے کالے برادر کے غلام تھے، کوئی بٹھانے کو تیار نہیں تھا اپنے قریب میں، اور ان کو معاشرے نے کاٹ کے رکھ دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آیا کہا جی مجھے مکے میں کوئی منہ نہیں لگاتا کیونکہ میں غریب ہوں اور رنگ کا بھی کالا ہوں، تو اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے آپ کی بارگاہ سے کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا وہ اسود کلمہ پڑھ لے، جو ابو بکر عثمان و علی کو ملے گا وہی تجھے بھی ملے گا۔ اور یہاں تک آقا نے فرمایا اے اسود اگر نماز پڑھنے تو پہلے آ گیا اور میرا ابو بکر بعد میں آئے تو اگلی صف میں تجھے جگہ ملے گی اور پچھلی صف میں ابو بکر کو جگہ ملے گی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ اسلام کسی کو شرمندہ نہیں کرتا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی چہلم میں، آقا نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام لا يدخل الجنت قطاد۔ آقا نے فرمایا کہ چغلی کرنے والا، چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم بدنام کرتے ہیں عورتوں کو، ماں بہن بیٹیوں کو کہ عورتیں بڑی چغلی کرتی ہیں، لیکن قسم رب کعبہ کی آج کا دور ایسا دور آ گیا عورتوں سے زیادہ چغلی آج کا مرد کرنے لگ گیا۔ میں نے مثال دی تھی صاحبوں کہ چغل خور کتنے بڑے ہو گئے، ہم کتنے بڑے ہو گئے۔ ارے ہم تو زندگی چغلی کرتے ہی ہیں، مرنے کے بعد بھی چغلی نہیں چھوڑتے، اگر کوئی مر جائے تب بھی اس کی چغلی کرتے ہیں۔ میں نے یہ مثال دی تھی شاید یاد ہو، اگر کسی کا دم نکل جائے مر جائے تو اعلان ہوتا ہے فلاں کا جنازہ تیار ہے، تو پھر لوگ دیکھنے آتے ہیں، قطاریں لگ جاتی ہیں، دھکم دھکا ہوتی ہے، اور جنازے کو دیکھ کر واپس پلٹنے لگتے ہیں۔ چہرہ دیکھا واپس پلٹے، دھکے کھا کر چہرہ دیکھنے والا جب میت کے گھر سے نکلتا ہے تو پھر اپنے چند دوستوں کے ساتھ یوں کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے توبہ توبہ اللہ معاف کرے، دیکھا تم نے اس کا چہرہ کتنا کالا پڑ گیا، دیکھا آپ نے اس کی رنگت بدل گئی۔ میں کہتا ہوں کاش تو نے اس کو دیکھا نہ ہوتا، تیرے دیکھنے سے نہ دیکھنا بہتر تھا۔ ارے اس نے تو دنیا چھوڑ دی، تو نے ابھی اس کی چغلی غیبت کرنا نہیں چھوڑی۔ پڑھ رہی ہے؟ پڑھ رہی ہے، بھوک اچھی لگ رہا ہے، بھوک سمجھ میں آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ لا يدخل الجنت نمام لا يدخل الجنت قطعات۔ چغلی کرنے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو دیوار کے پیچھے سے سنتا ہے، سامنے نہیں آتا، پیچھے سے کان لگاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کنسوئی لگاتا ہے۔ میرے بھائی پھر سننے کے بعد لوگوں میں ہمارے اس بات کو عام کرتا پھرتا ہے۔ اور ایک وہ آستین کا سانپ ہوتا ہے جو سامنے بیٹھتا ہے، دوست بنتا ہے، اور ہم دوست سمجھ کر اپنی سارے راز اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ بیٹھا تھا دوست بن کے، اب پھرا دشمن بن کے، گلی گلی میں بات پھیلاتا رہا۔ مدینے والے نے فرمایا یہ کم وقت بھی جنت میں نہیں جائے گا جو کنسوئے لگا کے چغلی کرتا پھرے، اور یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا جو دوست بن کے بیٹھے دشمن بن کے پھرے، یہ بھی جنت میں داخل۔ کیونکہ بات چلی ہے کچھ اصلاح ہو جائے میری قوم کی، کچھ سبق مل جائے اس جلسے کا۔ بڑا چندہ کیا ہوگا، محنت کی ہے، یہ 8 شامیانوں کا میں نے وہ 8 شامیانوں کا میں نے بتا دیا پنڈا کتنا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، ٹکرا نہیں بات ہے نا۔
شاگرد حافظ فرار علی کا ہوں، سبحان اللہ، اور میرے مقتدا کا نام نداشہ ولی ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے دلوں پہ نام ان کا لکھا ہوا ہے، زبانوں پہ آتا ہی ہے، دلوں پہ بھی لکھا ہوا انہی کا نام ہے، اور ماہرہ والوں کے ہاتھوں میں اپنی جان مال کا سودا کیا ہے، تو زبان سے نکل ہی گئی حق بات، سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ کہی یا رسول اللہ، تو آقا نے ارشاد فرمایا دونوں کم وقت جنت میں نہیں، یہ چغلی کرنے والے، ہاں کم وقت اس لیے کہہ رہا ہوں، کم وقت کا معنی ہوتا ہے، وقت کا معنی ہوتا ہے نصیبہ، اور کم کا معنی کم نصیبے والے تو وہ لوگ ہیں جو چغلی کر کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، جو جنت میں نہیں جانا۔ حضور نے فرمایا بھائی زمین بدل سکتی ہے، زماں بدل سکتا ہے، لیکن حضور کا فرمان میرے حضور کی جو زبان سے نکل گیا وہ پتھر کی لکیر ہمارے یہاں جو کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور پتلی پتلی گلے قدس کی بتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کرنے لگا کہ غریبوں کو سینے سے لگاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، میرے آقا کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک غلام حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اللہ اکبر، سنت دل کے کانوں سے سننا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں غلام آ گئے، حضور نے فرمایا بتا تیرے دن کیسے بیت رہے ہیں، راتیں کیسی گزر رہی ہیں؟ کہنے لگے آقا جی غریب ہوں، مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں، حضور میرے گھر میں کبھی چولہا جلتا ہے کبھی چولہا نہیں جلتا، آقا جی جو اتنا غریب ہو اسے کون منہ لگاتا ہے؟ حضور میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتا، کیونکہ میں غریب ہوں، غربت نے میرے گھر پہ ڈیرے ڈال کے رکھے ہیں۔ وہ یار وہ نبی جو اپنی امت سے محبت کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، آپ نے سنا علامہ مفتی صغیر صاحب کی زبانی کہ دنیا میں آنے کے بعد اگر انہوں نے سب سے پہلے کسی کو یاد کیا تو ہم پاپیوں کو یاد کیا، ہم خاطیوں کو یاد کیا، ہم گناہگاروں کی بخشش کی دعا کرنے لگ گئے۔ وہ یار جس غلام کی غربت کی کہانی نبی نے اسی کی زبانی سنی تو نبی بے قرار ہو گئے اور اظہار محبت فرمانے لگ گئے، میرے غلام مجھ سے کسی کا دکھ سنا نہیں جاتا، دکھ بھی کہاں سنا رہا ہے، اللہ اکبر، کہاں دکھ سنا رہا ہے، ایک نظر کرم پڑے گی، نسلوں میں بھی کبھی دکھ آنے والا نہیں ہے، اللہ اکبر، جہاں دکھوں کا مداوع ہوتا ہے، اللہ اللہ، مصطفیٰ اس سے پیار فرمانے لگے، اظہار محبت کرنے لگے، اور محبت اس حد سے بڑھ گئی، غریب تھا اس لیے نبی کی محبت اس حد سے بڑھ گئی کہ اللہ نے بلبل سدرا حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل اب سدرا چھوڑ دے، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا، کیونکہ میرا محبوب ایک غریب سے از حد پیار کرنے لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پیار اتنا نہ ہو جائے کہ میرے محبوب کو بے قرار کر دے، جا کے خبر دے دے کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ آ گئے بلبل سدرا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بعد سلام کے اللہ نے فرمایا حبیب جس سے آپ پیار کر رہے ہیں، جس سے محبت کر رہے ہیں، آقا جی یہ کل ظہر کے وقت تک مر جائے گا، یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کی زندگی میں اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے جب اس غلام کی غربت کی کہانی سنی، اب غربت کا جنازہ نکلنے والا ہی تھا کہ اتنے میں اس کی موت کی خبر آ گئی کہ یا رسول اللہ یہ کل ظہر کے وقت دنیا چھوڑ دے گا۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں برسنے لگ گئیں، مصطفیٰ
رونے لگ گئے، لیکن غلام کو نہیں بتایا، اپنے غلام کو نہیں بتایا کہ غلام تو کل تک زندہ رہے گا، بلکہ آقا خود رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلام تو نے کہا غریب ہوں، غربت میں زندگی کٹ رہی ہے، آج تو اس نبی کی بارگاہ میں آیا ہے، ابھی سنا آپ نے اشارہ کر دے تو پہاڑ سونے کے بن جائیں، بتا بتا اگر تیری کوئی آرزو ہو تو بتا، ہاں تیری کوئی خواہش ہو تو بتا، کوئی تمنا ہو تو بتا، کوئی حسرت ہو تو بتا۔ اب اتنا جو سنا پھوٹ پھوٹ کے رویا، آقا جی کیا غریبوں کی حسرتیں بھی پوچھی جاتی ہیں، کیا غریبوں کی آرزویں بھی معلوم کی جاتی ہیں؟ اگر یہ کہیں کی جاتی ہیں تو وہ دربار مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ کا در ہے جہاں غریبوں کی حسرتیں پوچھی جا رہی ہیں۔ ورنہ تو غریبوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، ان کا جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ جب یہ سنا بتا تیری حسرتیں ہیں، کہنے لگے آقا جی 1000 حسرتیں ہیں، اور ہر حسرت میں دم نکلا جاتا ہے، ہر حسرت میں مٹنے کو جی چاہتا ہے۔ حضور اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو 2 حسرتیں ہیں، اگر یہ پوری ہو جاتی، آقا جی اگر تو پوری ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا بتانا کون سی ہے 2؟ عرض کرنے لگا حضور حضور اتنا غریب ہوں، اتنا غریب ہوں آقا، اتنا غریب ہوں، میں نے صرف میٹھے کا نام سنا ہے لیکن مجھے اس کا ذائقہ معلوم نہیں ہے، میں نے کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا۔ حضور اگر میری حسرت پوری ہو سکے تو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ میں میٹھا کھا لیتا۔ اللہ میں نے یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ حضور غریب سے پیار کرنا کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اب بتائیے غربت کتنی رہی ہوگی۔ آقا جی میں نے کبھی میٹھا کھایا ہی نہیں۔ ہمارا تو بچہ جب کھانا سیکھتا تو سب سے پہلے لولی پاپ چوستا ہے، سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں ٹافی آتی ہے۔ صاحب اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں دیا صاحب، نہ ان لوگوں کی زندگی کیسی گزری ہے، نام ہی سنتے تھے ذائقے معلوم نہیں تھے، اور آپ کے یہاں نام بھی اتنے ہیں، ذائقے بھی اتنے ہیں کہ ان کی کوئی شمار نہیں ہے۔ کتنی نعمتیں ہم خدا کی کھاتے ہیں لیکن کتنا شکر ادا کرتے ہیں اس رب کائنات کا۔ ہاں آقا سے عرض کرنے لگے حضور ایک آرزو یہ ہے کہ ایک مرتبہ مرنے سے پہلے میٹھا مل جاتا، اور دوسری آرزو یہ حضور جوان ہوں، شادی ہو جاتی۔ سبحان اللہ، زور سے اللہ کرے جن کی نہیں ہوئی ہے اس رات کے صدقے ان سب کی ہو جائے، سب کو اچھے رشتے مل جائیں، آمین۔ حضور جوان شادی ہو جاتی، اور حضور دلہن ایسی ہوتی کہ مدینے والے سو رہے ہوتے اور مصلی بچھا کے میں اور میری بیوی رو رہے ہوتے، اور آپ کی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہوتے، اللہ اللہ بخش دے میرے آقا کی امت کو۔ حضور نیک مل جاتی، میرے آقا نے فرمایا بتا تیری نظر میں ہے کوئی ایسی لڑکی جو اتنی نیک ہو جیسی تو چاہتا ہے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ میری سگے چچا کی بیٹی ہے حضور، لیکن وہ امیر ہے میں غریب ہوں، وہ مجھے رشتہ نہیں دیں گے حضور، وہ مجھے رشتہ نہیں دیں گے۔ آقا نے فرمایا جا میرا نام لے کے کہہ دینا مجھے محمد عربی نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کو دلہن بنا ہم بارات لے کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن عید میلاد النبی، علامہ فرقان علم مصباحی، نعرہ تکبیر۔ ہاں کہا حضور میٹھا کھا لیتا ایک مرتبہ، آج سمجھ میں آئی؟ حضور نے اسی وقت حضرت عثمان غنی کو بلایا، عثمان کو بلاؤ، ابو بکر و عمر کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ، زبیر
زبیر کو بلاؤ. ان تمام صحابہ کو میرے حضور نے اکٹھا کیا. عثمان بھی آ گئے, ابو بکر بھی آ گئے, عمر بھی آ گئے, عثمان علی بھی آ گئے. حضور نے ان صحابہ کی جماعت کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ ابو بکر تم میرے اس صحابی کے لیے 2 چادروں کا انتظام کر دو. یا رسول اللہ لبیک. حضور میں ان کے لیے چادروں کا انتظام کروں گا. کون ہے ابو بکر؟ وہ ابو بکر جب نبی نے مال مانگا تھا نا تو یار اپنے بدن کے کپڑے بھی اتار کے حضور کے سامنے رکھ دیے تھے. ہاں, صرف پھٹا کمبل پہن کر کے آ گئے اور پوچھا آقا نے ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ حضور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے, میرے گھر میں بچہ کچھ نہیں ہے, سب کچھ میں نے رائے خدا میں خرچ کر دیا. حضور نے کہا 2 چادروں. آقا جی لبیک, 2 چادروں کا انتظام ہو جائے گا. کسی سے کہا 2 چارپائیوں کا انتظام. آقا جی انتظام ہو جائے گا. اگر کسی کے پاس 2 مکان ہے, حضور نے فرمایا 1 مکان اسے دے دے. آقا جی آپ نے جو کہا ہے میرے تو مقدر ہی سمجھ گئے, 1 مکان میں نے اپنے بھائی کے حوالے کر دیا. حضور نے مکان کا انتظام, چادروں کا انتظام, ہاں چارپائیوں کا انتظام میرے حضور نے کر دیا. اور فرمایا عثمان تجھے حکم دیتا ہوں کہ آج تک ایسا حلوہ مدینے میں کبھی نہ بنا ہو, آج ایسا حلوہ بنا کے میرے غلام کو پیش کر دے. ایسا حلوہ بنا دے عثمان کہ آج تک مدینے میں کسی نے کھایا نہ ہو. اللہ اکبر. سارے صحابہ اپنے کاموں میں لگ گئے. میرے آقا کا اختیار دیکھیے, میرے آقا کی اتھارٹی دیکھیے. میرے آقا کا حکم لے کر وہ غریب غلام اپنے چچا کی چوکھٹ پہ گیا. ہاں بتا کیسے آیا ہے؟ تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں, لیکن منع کرنے سے پہلے سن لے, آیا نہیں ہوں, مجھے آمینہ کے لال نے بھیجا ہے, خدا کے حبیب نے بھیجا ہے. اب بتا تیری مرضی ہے. بولے جب انہوں نے بھیجا ہے تو کس کی ہمت ہے جو ان کے حکم میں دم باز ہے؟ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اصل کے اعلیٰ حضرت زندہ باد, مدینہ کی گلیاں زندہ باد. ایک شعر پڑھا تھا کل, نہ جینے کی بات کر نہ مرنے کی بات کر, جب دل پہ لگے چوٹ تو مدینے کی بات کر. مدینے سے ہی خیرات آئے گی, مدینے سے ہی مدد آئے گی. ہاں امتی جو پکارے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. لیکن پکار ہی نہیں رہی صاحب. پکار کے تو دیکھیے آج حالات ابھی سنا آپ نے, منڈلا رہے ہیں ہمارے اوپر دشمنوں کے. ہاں دشمن ہماری جان کا دشمن بن کے آج ہم پہ منڈلا رہا ہے. قسم رب کعبہ کی کوئی کام نہیں آئے گا, کام آئے گا تو پھر آمینہ کا لال ہی کام آئے گا. میں کہہ رہا تھا نواز شریف طرف پھانسی ہو گئی ہے, لیکن یہ مائک جو تبدیل کرے گا وہ پھانسی کرے گا. بہت اٹھاؤ اسے, مائک والے کو اٹھا دو بھیا, مائک آواز کھینچ رہا ہے, سیٹ کرو اسے. ماشاءاللہ. ایک مرتبہ کہو یا رسول اللہ. آواز کو کہتے حضرت عثمان غنی کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان ایسا حلوہ بنا جو مدینے میں بنانا. میں ابھی آپ کو جو اس کا نتیجہ نکلے گا نا تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. نتیجہ کانا کہ غریبوں کو سینے سے لگاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, اب حضور نے کہا کہ دلہن بنا, ادھر دلہن بنا دی گئی, ادھر شادی رچ گئی, اور اسی گھر میں اس غلام غریب صحابی کو مصطفیٰ نے بھیج دیا. اب عشاء کی نماز ہو گئی میرے بھائیوں. حضرت عثمان غنی کے گھر سے وہ لذیذ حلوہ بن کے میاں اور بیوی کے لیے گھر پہ پہنچ گیا. اللہ اکبر, جو زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا اس غلام نے, وہ حلوہ عثمان غنی نے پہنچا دیا. اللہ اللہ. اب وقت نماز عشاء بھی ادا ہو چکی ہے, لیکن بات تو یہی تھی نا آقا جی ایسی دلہن ملے, مدینہ سو رہا ہو, ہم دونوں رو رہے ہوں. کہنے لگے شریک حیات حلوہ تو آ ہی گیا ہے, میری زندگی کی خواہش دو تھی, میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دونوں پوری ہو چکی ہیں. اب حلوہ بعد میں کھائیں گے, پہلے اپنے رب کے لیے سجدے کریں گے, رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکائیں گے, پہلے سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے. پاک ہے وہ ذات جو سب سے اعلیٰ ہے, سب سے بلند ہے. میرے بھائیوں ہمیں بھی اگر اللہ نعمت دے تو پھر اس کی خوشی کا اظہار دیجے بجا کے نہیں, بلکہ مصلی پہ جا کر کے اور سجدے کر کے ادا کرنا چاہیے. ہاں میرے بھائیوں یہی تمہاری خوشی کا اظہار ہے. اللہ نعمت دے تو تیرے
گھر میں مسلے بچھ جائے، تیری پیشانی سجدے میں جھک جائے، کریم مالک تو نے نعمت دی ہے، اس کی حفاظت کی توفیق بھی بخش دینا۔ ہاں لیکن آج خوشیوں کا اظہار نہ جانے کیسے کیسے لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں شادی آ گئی ہے ہمارے گھر میں شادی آ گئی ہے، خوشی کا اظہار ڈی جے پر ہوگا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا، ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی بات کو پورا کروں گا اس کو۔ ہاں میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث سنیے، قیامت کا دن ہوگا، یہ سورج سبا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ آپ نے یہ کتنی بار سنا ہے، ہاں لوگ اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ نہ باپ بیٹے کی مدد کرے گا، نہ ماں بیٹی کی مدد کرے گی، نہ بھائی کی مدد کرے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ لیکن مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جن کے کانوں نے کبھی گانے نہیں سنے ہیں، جنہوں نے کبھی کجری